آپ اور میں اس وقت حدیثیں پڑھ کے، صحابہ کرام کے عمل پر آ کے، قرآن کو دوبارہ سے زندہ کر کے نیا دین نہیں نکال رہے. یہ وہی تعلیمات ہیں جو کئی ہزار سال پہلے سے تمام انبیاء اور رسولوں کو دی گئی تھیں. عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے اس وقت رکھوں. ہمارے معاشرے میں نیاز اور نظر عام ہے. کچھ دن پہلے رجب کے کنڈے گئے تھے نا، آپ لوگوں کے بھی آس پاس محلے میں، خاندان میں، علاقے میں سننے کو ملتا ہوگا. جائیے جا کے ذرا نیاز اور نظر کی ہسٹری پڑھیے. نیاز اور نظر ٹرمینالوجی بائی ڈیفینیشن، بائی اصطلاحات ہی چیزیں ایسی ہیں جو کسی اللہ کے علاوہ کسی ہستی یعنی اولیاء اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھانے پکائے جاتے تھے. کیا اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی نیاز دی جا سکتی ہے؟ اتنا تو بیسک علم ہم سب کو ہے. پھر ہم سب کیوں کنفیوز ہوتے ہیں اور کیوں اس کا حصہ بنتے ہیں؟ اس کا سمپل طریقہ یہ ہے، مت لوگوں کو جا جا کر آپ خود سے کہیے آپ نیاز کرتی ہیں، آپ غلط کرتی ہیں، آپ نیاز کرتی ہیں، آپ غلط کرتی ہیں. خاموشی اختیار کیجیے، اپنے اوپر عمل کیجیے. آپ اگر کرتی تھی تو اس کو روک دیجیے، اور اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو پھر آپ علم مت چھپائیے، بتا دیجیے. معاشرے میں علم ایسے ہی پھیلتا ہے، اور آپ کو اور مجھے علم پھیلانے میں کمپرومائز نہیں کرنا ہوگا. علم پھیلانے میں کمپرومائز کریں گے تو یاد رکھیے ہر رمضان آگے چلا جائے گا اور ہم ویسے ہی بیک ٹو اسکوائر ون ہوں گے. ہم رمضان میں تراویح پڑھیں گے، ہم رمضان میں قرآن پڑھیں گے، ہو سکتا ہے ہم رمضان میں ایک سے زیادہ قرآن ختم کر لیں، اینڈ ممکن ہے کہ ہم کلاسز بھی اٹینڈ کر لیں، لیکن شوال کا چاند نظر آئے گا اور ہم بیک ٹو اسکوائر ون ہو جائیں گے. اتنی ہی دیر لگے گی ہمارا تقویٰ ہاتھ سے سلپ ہوتے ہوئے، اگر ہم نے واقعی عمل کے لیے یہ کام نہیں کیا. ابھی سے پلاننگ کرنا شروع کر دیں. جس عمر کی خواتین اور بچیاں یہاں بیٹھی ہیں، ایک چیک لسٹ بنائیے کہ میں نے اس رمضان میں کیا کرنا ہے.